المعانی میں اور مکاشفۃ القلوب میں بہت ساری جو دیگر بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں اس تعلق سے بہت باتیں لکھی گئی ہیں، خاص کر کے شب قدر کے تعلق سے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے ولی۔ ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ولیوں کو اختیار ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس ولی کا نام ہے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو اللہ کے ولی تھے یہ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت ہی زیادہ طاقتور، زاہد و عابد تھے، رات بھر قیام کرتے تھے اور دن میں روزہ رہتے تھے اور دین اسلام کے لیے فی سبیل اللہ جہاد کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے کفار کے ساتھ، اور ان کی عمر تقریباً 10,000 سال تھی۔ حضرت شمعون کی جو عمر تھی، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، ان کی عمر 10,000 سال تھی۔ تو انہوں نے 10,000 سال میں بہت زیادہ عبادتیں کی، ریاضتیں کی، رات بھر قیام کرتے تھے، رات بھر جگے رہتے تھے رب کی رضا کے لیے، اور دن بھر روزہ رہتے تھے، فی سبیل اللہ جہاد کیا کرتے تھے، کفار کو شکست دیا کرتے تھے۔ وہاں کے کفار بالکل پریشان ہو چکے تھے ان سے، وہاں کے جو کفار سے ان سے تنگ آ گئے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت شمعون کو روکا جائے۔ حضرت شمعون کو اگر نہیں روکیں گے تو کفار کی پوری کائنات میں کفار کو نیست و نابود کر دے گا، اس کے وجود کو ختم کر دے گا۔ حضرت شمعون کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی، تو پھر کفار نے سوچا کہ ان کو روک لیا جائے، کسی طریقے سے ان کو قابو میں کر لیا جائے۔ تو تمام کفار مل کر کے ایک مشورہ کیا کہ کس طرح ان کو روکا جائے۔ تو دیکھا کہ ان کے قریب، بہت زیادہ قریب کون ہے؟ تو حضرت شمعون کے اگر بہت زیادہ دل کے قریب تھی تو ان کی بیوی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، سب کی بیویاں ان کے قریب ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے، کفار نے حضرت شمعون کی بیوی کو خرید لیا، مال و دولت کی لالچ دیا اور ان کو اپنے مکر و فریب میں پھنسا لیا اور کہا کہ یہ غریبی کی زندگی کب تک گزارو گے؟ آج یہ عام بات ہے، یہ آج عام بات ہے، اگر کوئی انسان کسی کو پیسے کی لالچ دے دے تو وہ بہت زیادہ بدتر سے بدتر حد تک گر سکتا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، تو آج سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب ان کی بیوی کو پیسے کی لالچ دی گئی تو ان کی بیوی اس پیسے کی لالچ میں پھنس گئی اور کفار کے ساتھ ہو گئی۔ تمام کفار اور ان کی بیوی مل کر کے مشورہ کیے کہ کس طرح ان کو قابو میں کیا جائے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ سوتے تو بہت کم ہے، لیکن جب سوتے ہیں تو بہت گہری نیند میں سو جاتی ہے۔ حضرت شمعون، دھیان سے سنیے گا، بہت ہی روحانی واقعہ ہے، اس واقعے کے سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا، قسم خدا کی، ایسا واقعہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اس واقعے کی وجہ سے ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ سوچ سکتے ہیں قرآن کی ایک سورت اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، تو یہ واقعہ کتنا منور ہوگا سوچئے۔ تو حضرات کرام نے ان کی بیوی کے ساتھ مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ حضرت شمعون جب سوتے ہیں تو بہت زیادہ گہری نیند میں سوتے ہیں، تو ان کو باندھ دیا جائے، رات میں جب وہ سوئیں گے تو ان کو باندھ دیا جائے۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، جب وہ رات میں سوئے تو حضرت شمعون کی بیوی نے حضرت شمعون کو باندھ دیا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ جن کو آباد کرنا چاہتا ہے، جن کو اس دنیا میں رکھنا چاہتا ہے، پوری کائنات اگر مل جائے تو ان کو مٹا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ میرا شمعون ان کی گرفت میں پھنس جائے۔ تو جب حضرت شمعون کو رسی سے باندھ دیا گیا تو حضرت شمعون صبح اٹھے، دیکھا کہ میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے صرف ہلکا سا اپنے ہاتھ کو حرکت دیا، ایسے کیا، ہلکا سا صرف حرکت دیا، تمام رسیاں ان کو مکر و فریب میں پھنسانے لگی اور کہنے لگی کہ میں آزما رہی تھی کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، میں آپ کی طاقت کو آزمانا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو میں نے رسی سے باندھا۔ انہوں نے اپنے مکر و فریب میں حضرت شمعون کو پھنسا دیا۔ پھر دوبارہ کچھ عرصہ گزرا، پھر ان کی بیوی نے دوبارہ حضرت شمعون کو زنجیر سے باندھ دیا۔ اس بار تو رسی سے باندھا تھا، لیکن اس بار زنجیر سے باندھ دیا گیا۔
لیکن کیا ہوا پھر حضرت شمعون جب جگتے ہیں اٹھتے ہیں تو وہ زنجیریں بھی ریزہ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پھر حضرت شمعون کھڑے ہو جاتی ہیں, ان کی بیوی سے پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ آخر آپ نے پھر دوبارہ کیوں ایسا کیا؟ تو ان کی بیوی پھر ان کو مکر و فریب میں پھنساتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ آپ رسی کو توڑ سکتے ہیں لیکن زنجیریں تو نہیں توڑ سکتے, اسی لیے میں نے آپ کو زنجیر سے قید کر دیا. وہ بار بار مکر و فریب میں پھنسانے لگی. کیوں؟ کفار کے کہنے سے. کفار نے اسے مال و دولت دیا تھا, اس لیے مال و دولت کے لالچ میں آ کر کے ان کی بیوی حضرت شمعون کو پھنسانے لگی. لیکن آخرکار ان کی بیوی نے سوچا کہ کوئی تو راز ہے جس سے حضرت شمعون کو قبضے میں کر لیا جائے, مقید کر دیا جائے. تو جب حضرت شمعون سے پیار و محبت سے پوچھا گیا, اب بھائی مومن ہے, مومن کا دل تو کسی کے اوپر جلدی چلا جاتا ہے, پھسل جاتا ہے. مومن سے اگر کوئی محبت سے دو چار باتیں کر لیتا ہے نا, مومن اپنا جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے. تو حضرات گرامی جب ان کی بیوی نے ان سے پیار سے کچھ باتیں کہی, کہنے کے بعد ان سے کہنے لگی کہ آخر اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیا ہے, آپ کو کس چیز سے قابو میں کیا جائے گا؟ تو حضرت شمعون اس وقت لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے. اس نبی کے زمانے میں جائز تھا, ہمارے نبی کے زمانے میں جائز نہیں ہے, کندھوں سے نیچے آپ نہیں رکھ سکتے, اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے. لیکن بنی اسرائیل میں جائز تھا تو وہ لمبے لمبے بال رکھتے تھے. حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آپ مجھے میرے بال سے جکڑ دیں گے تو میں قبضے میں آ جاؤں گا, میں پھر طاقت نہیں لگا پاؤں گا, میری پوری طاقت ختم ہو جائے گی. میری جو راز ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے بال کے وجہ سے قبضے میں آ سکتا ہوں. ان کی بیوی نے سن لیا, پہلے سے وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جیسے ہی حضرت شمعون لیٹتے ہیں, آرام فرماتے ہیں, ان کی بیوی ان کو بال سے جکڑ دیتی ہے. جکڑنے کے بعد کفار کے حوالے کر دیتی ہے. کفار آتا ہے, آنے کے بعد حضرت شمعون کے کان کاٹ لیے جاتے ہیں, ان کے ناک کاٹ لیتے ہیں, ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کی طرف جیسے ہی پڑتے ہیں کفار, تو حضرت شمعون اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھیں اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد گڑگڑانے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یا اللہ تو مجھے آخر کس چیز کا امتحان دے رہا ہے, آخر مجھے اس کے چنگل میں کیوں پھنسا دیا؟ میری بیوی جو سگی تھی اس دنیا میں اس سے سگی میرا کوئی نہیں ہے, وہ بھی آج میرے خلاف ہے, وہ بھی مجھے مارنے کو تیار ہے. یا اللہ اب تو ہی میرا ملجا ہے, تو ہی میرا ماوا ہے, تو ہی میرا ملجا ہے, کسی طریقے سے تو مجھے اس کفار کے حربے سے بچا دے. اتنا کہنا ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اس طریقے سے بیزار نہیں دیکھنا چاہتا ہے, فوراً وہ غیب سے مدد کرتا ہے. تمام کفار وہیں پر شکست کھا جاتے ہیں اور تمام کفار حضرت شمعون کے قدموں میں گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت شمعون کے قدموں میں ان کی بیوی بھی گر جاتی ہے. تو حضرات گرامی جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سنایا, جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ واقعہ حضور نے اپنے صحابیوں سے بتایا, تو تمام صحابہ کہنے لگے کہ ان کو 10,000 سال, ان کی عمر 10,000 سال تھی تو وہ اتنی زیادہ عبادتیں کر لیتے تھے, لیکن ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے. سب صحابہ کرام حضور سے آبجیکشن کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے, ہماری تو 50 سے 60 سال یا 100 سال کی زندگی ہے, تو ہم سے تو آگے نکل جائیں گے بنی اسرائیل کے امتی. اتنا کہنا ہوتا ہے, آقا دو جہاں اپنی آنکھوں کو نیچی کرتے ہیں, رونے لگتے ہیں امتی کے غم میں. امتی کے لیے آقا نے آنسو بہانا شروع کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا, میرا محبوب زمین کے نیچے میرا محبوب زمین کے نیچے آنسو بہائے اور میں کچھ حرکت نہ دوں, میں ان کو کچھ انعام نہ دوں. رب تبارک و تعالیٰ فوراً اس آیت کو نازل فرماتا ہے, اس سورہ قدر کو نازل فرما کے بتا دیتا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات ایسی ہے کہ اگر حضرت شمعون نے 10,000 سال عبادت کر کے وہ انعام و اکرام پایا تھا, اگر تیری امت ہے محبوب ایک رات عبادت کرے گا تو وہ انعام و اکرام پا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر.
یا رسول اللہ زندہ باد، تاجو شریعہ تاجو شریعہ، اللہ اکبر۔ ایک رات عبادت کرنے سے 10,000 سال وہ پھر اتنے بڑے شہید تھے، اتنے بڑے جاہد تھے، اتنے بڑے عابد تھے، عبادت گزار تھے، رات بھر قیام کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اس کے برابر ایک رات کی عبادت کر کے ہم اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت محمد کو کیا انعام و اکرام عطا کیا رب نے، سب سے اعلیٰ و عرفہ انعام عطا کیا ہے۔ لیکن حضرات کیا ہم تمام دن بالکل بیزار ہو کے رب کو ناراض کر کے یہ انعام و اکرام پا جائیں گے؟ ممکن ہے ایسا؟ بالکل کسی حالت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ کن لوگوں کے لیے انعام ہے۔ سب کے لیے یہ انعام نہیں ہے، رب نے یہاں پر مقید کر دیا ہے کن لوگوں کے لیے ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ ایک سبز جھنڈا لے کر کے زمین میں نازل ہوتی ہے۔ نازل ہونے کے بعد اس جھنڈے کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیتی ہے۔ نصب کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو ایسے ہیں جو صرف شب قدر کے دن رات کو کھلتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ جب بندے عبادت کرتے ہیں، بندے اس رات کو ریاضت کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، تو تمام فرشتے اس بندے کے جواب میں آمین آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہمارا کام ہو گیا، تو تمام فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ بندے نے جو اتنی عبادتیں کی ہیں کیا ان کی عبادتیں قبول ہو گئی؟ سب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، سب کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، عبادتیں قبول ہوئی ہیں لیکن سب کی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو نظر کرم فرمایا، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت اس مقدس اور بابرکت اور بارحمت رات میں بھی اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو تمام فرشتے کہنے لگے وہ 4 لوگ کون ہیں آخر؟ وہ بد نصیب شخص کون ہے؟ صاحب بد نصیب، سوچئے ذرا، اتنی بابرکت اور بارحمت رات میں بھی وہ رحمت سے محروم رہ جائے گا، کون شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا شخص تو وہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شراب پیتا ہے اس شخص کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے، شراب کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شراب پینے والے کو پیپ پلایا جائے گا۔ پیپ سمجھتے ہیں؟ جب کھار وغیرہ ہوتا ہے اس میں جو گندگیاں نکلتی ہے اس کو بوتلوں میں بھر کے قیامت کے دن اس بندے کو پلایا جائے گا جو شراب پیتا ہے۔ ذرا سوچیے، کچھ لمحے کی لذت کے لیے، کچھ لمحے کے مزے کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اس شخص کا نام لیا جو شراب پیتا ہے، پھر دوسرے کے بارے میں کہا کہ دوسرا وہ شخص ہے۔ پھر تمام فرشتے یکجا ہو کر کے خاموش ہو کر کے کہنے لگے کہ کون ہے، کون ہے، بتائیے، ذرا بتائیے کہ دوسرا شخص کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جو بغض و حسد کرتا ہے۔ جو بغض و حسد اور کینہ رکھتا ہے دل میں۔ کوئی مسلمان بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اپنی کامیابی سے زیادہ کوشش ان کو گرانے میں لگا دیتا ہے، خود کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خصلت پیدا ہو گئی ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس مقدس رات میں بغض و حسد رکھنے والے، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ رحمت سے محروم رہے گا۔ پھر تیسرا کون ہے؟ تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ ہزاروں عبادتیں کر لے، ہزاروں سجدے کر لے، تمام سجدے ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی مہک بھی نہ ملے گی اس بندے کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب نے کہا ارے میرے بندو اپنے والدین کو اف تک نہ کہو جب وہ بڑھاپے میں چلا جائے۔ اف سمجھتے اف لفظ اف یہ تکلیف کی سب سے ادنا سا درجہ ہے، اس ادنے سے درجے کو بھی اپنے والدین کے لیے رب نے گوارا نہیں کیا کہ تم اپنے والدین اف تک نہ کہو، اور جب وہ بڑھاپے میں چلا جائے، جب وہ ضعیف ہو جائے تو ان کو مت چھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، کیونکہ ان کی دماغ بچی جیسی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم مت کرو، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ تیرے ساتھ بچپن میں تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ حضرات گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی، اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، یہ انعام و اکرام کی رات اس بندے کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی کی بات پر آ کر کے والدین کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اب جو چوتھی بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، چوتھی بات یہ ہے، چوتھا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، خاندان سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ قطع تعلق مطلب ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، رشتہ داروں سے واسطہ ختم کر دیتا ہے، خاندان سے رشتہ ختم کر دیتا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ خیروں سے مل جل رکھتے ہیں اور اپنے سے دوری، یہ کبھی رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں، بلکہ اپنے سے مل جل رکھو، خیروں سے دوری ہو تو چلے گا، لیکن اپنوں سے اگر دوری ہو جائے تو رب کو گوارا نہیں ہوگا، اور رب اس بندے کو جنت میں داخل ہرگز نہیں کرے گا۔ سوچئے ذرا، رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جو ان چار چیزوں کو کرتا ہے اس رات میں نیکیاں نہیں عطا کرتا ہے۔ اب یہ مت سوچیے کہ شب قدر میں جائیں گے، والدین کو تکلیف پہنچائیں گے، پورے سال شراب پیئیں گے، لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھیں گے، بغض و حسد رکھیں گے اور دھل کے آ جائیں گے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے بھائی کہ ایک رات کی عبادت آپ کے تمام گناہوں کو نظر انداز کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کو پورے سال ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر آپ شب قدر کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پورے سال ان گناہوں سے بچتے رہیے۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں سے گزارش ہے معتبرہ کہ آپ لوگ اس مقدس اور بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت پر آ جائے، اپنے غفار صفت غفار پر آ جائے تو وہ کسی بھی بندے کو بخش سکتا ہے، اس کے اندر اختیار ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ لوگوں سے کہنا یہی چاہوں گا کہ نفل ادا کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کی قضا نمازیں ہیں، پورے سال انہوں نے قضا کیا ہے، اس مقدس رات میں قضا نمازیں جتنی ہو سکے آپ سے ادا کیجیے، کیونکہ قضا آپ کے ذمے سے کبھی ہٹے گا۔ اگر آپ نے قضا کیا ہے، قضا کر کے آپ اگر اس رات میں نفل ادا کریں گے تو آپ کی نفلیں معلق رہے گی، لٹکی ہوئی رہے گی، جب تک آپ قضا ادا نہیں کریں گے آپ کی نفلیں ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہے طریقہ۔ تو آپ
नफल अदा करने से सबसे ज्यादा अच्छा है। अक्सर और बेशतर जगहों में अब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते हैं, फर्ज को छोड़ते हैं। इसलिए अब बेहतर है कि आप नफल अदा करने से अच्छा इस रात में कज़ा नमाजें जो आपकी उम्र में कज़ा हुई है उसको अदा कीजिए। रब तबारक व तआला के बारे में दुआ कीजिए कि आपकी कज़ा नमाजें और जो बची रही है उसको रब माफ कर दे। क्योंकि कज़ा नमाजों का मसला ये है कि इंसान अगर मर भी जाए, कब्र के अंदर भी चला जाए तो भी माफ नहीं करेगा रब तबारक। अगर किसी ने कज़ा कर